بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک قصہ سنانے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان 12 ساتھیوں کو حوری کہا جاتا ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ان کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ النساء میں بھی ملتا ہے۔ حوریوں کے معنی ساتھی یا خالص تفیدی کے ہیں۔ حضرت جبیر بن نوفل کو حوری رسول کہا جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی داد بھائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر صرف 16 سال تھی۔ آپ عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں۔ وہ کئی حدیثات کے راوی ہیں۔ پانی پت کے ہیرے قاضی ثناء اللہ پانی پتی بلند پیاج عالم دین تھے، جنہوں نے عربی زبان میں 7 جلدوں پر مشتمل نثر محضری لکھی۔ ان کے استاد مرزا محضر جان نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روز مجھ سے پوچھا کہ ہماری بارگاہ میں کیا تحفہ لائے ہو، تو میں عرض کروں گا کہ ثناء اللہ پانی پتی کو لایا ہوں۔ اسی طرح کا ایک اور تاریخی جملہ سر سید احمد خان کا ملتا ہے۔ انہوں نے بڑے اسرار محبت سے مولانا الطاف حسین کھاوی سے مصداق مجدد اسلام لکھوائی، جسے مصداق کھاوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک بار سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ روز مشر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا کہ کھاوی سے مصداق لکھوا کر لایا ہوں۔ اتفاق سے مولانا الطاف حسین کھاوی کا بھی تعلق ہندوستان کے مشہور علاقے پانی پت سے تھا، جہاں ماضی میں کئی جنگیں برپا ہوئیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ تختہ ہے جسے اڑا کر ہوا لے جاتی تھی۔ اسی نام سے ایک پہاڑ سری نگر میں ہے جسے تخت سلیمان کہا جاتا ہے۔ سری نگر مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے۔ اسی طرح تخت طاؤس بھی مشہور ہے، جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تصدیق رقم شرط کر کے بنوایا تھا۔ بعد میں اسے نادر شاہ ہندوستان سے ایران لے گیا۔ احد عربی زبان کا لفظ ہے۔ احد ہے ریبر کے ساتھ، جس کے معنی ایک کے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر اس توپیش کے ساتھ احد پڑھا جائے تو یہ مدینے میں مشہور پہاڑ کا نام ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے ساتھ جنگ کی تھی۔ اسی پہاڑ کے بالکل سامنے ایک چھوٹی پہاڑی ہے جسے جبل رمتہ کہتے ہیں۔ اسی کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنگ احد کے دوسرے شہداء دفن ہیں۔